بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. اور کل کا میچ تو سب نے دیکھ لیا. ایک ایک بال دیکھ لی لوگوں نے, تبصرے بھی سن لیے, اس کے بعد پروگرامز بھی آ چکے, وہ بھی دیکھ لیے. میں بھی ویٹ کر رہا تھا. میں نے کہا میں بھی ذرا ساروں کو فالو کروں اور میں دیکھوں کہ یہ کتنی کوئی نشاندہی کر سکتے ہیں اس مسئلے کی. تو اس مسئلے کی کئی ریزنز ہیں, اور جب میں پہلے کہہ رہا تھا, کئی سال پہلے میں نے کہا تھا, تو پھر میرے اوپر کتنا چیخے تھے اور ٹرولز شروع ہو گئے تھے, میری برائیاں کرنا شروع ہو گئے تھے جب میں نے آپ کہا تھا کہ یہ آپ کی رشوت, آپ کی میچ فکسنگ, آپ کی یہ پیسے کے لیے گیم, یہ اتنی زیادہ صلاحیت کر چکی ہے پاکستان کرکٹ کے اندر کہ اب نارمل کرکٹر پہ یا تو پیدا نہیں ہو سکتے, ہوں گے تو کھیل نہیں سکتے, کھیلیں گے تو اپنی منمانی نہیں کر سکتے, اپنی مرضی کا کھیل نہیں کھیل سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اوپر بکیز کا ہولڈ ہے, ہمارے اوپر گیم فکسرز کا ہولڈ ہے, ہمارے اوپر میچ فکسرز کا ہولڈ ہے, ہمارے اوپر یعنی پی سی بی کا ہولڈ ہے, ان ساروں کا. تو نیچرل گیم وغیرہ جو ہے تو دیٹ گوز آؤٹ آف دا ونڈو. کل بڑے لوگوں نے نشاندہی کی. میں نے دیکھا کوئی میچ کی بات کر رہا تو کہتا شاہین آفریدی کو نہیں ہونا چاہیے, کوئی کہتا شاداب کو نہیں ہونا چاہیے. دونوں ہی دماد ہیں جو اس ٹیم میں ہیں, لیکن فیکٹ آف دا میٹر اس ٹیم میں 7-8 لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے. ایون جو کپتان ہے اس کو ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے, کجا اس کا کہ اس کو کپتان بنا دیں. اور یعنی اس کی کوئی گنجائش نہیں بنتی وہاں پہ. لیکن جب تک سایہ کارپوریشن اور اس جیسی 2-3 اور مینجمنٹ کمپنیاں موجود ہیں, پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ انہی کے ہاتھوں یرغمال ہوتا رہے گا اور ان کی مرضی کے پلیئر لاتا رہے گا. اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے حالات نہیں بدلیں گے, کیونکہ اس کے اوپر اب بیٹھے ہوئے ہیں جناب اعلیٰ حضرت عزت مآب محسن نقوی صاحب. اب محسن نقوی صاحب نے اپنی زندگی میں کتنی کرکٹ کھیلی ہے پتہ نہیں, کھیلنے کی کوشش کی ہے میرا نہیں خیال. کیا ان کو کرکٹ کا کچھ پتہ ہے؟ زیرو. کیا ان کو کسی کھیل کے متعلق کچھ پتہ ہے؟ کوئی ٹیبل ٹینس, کوئی بیڈمنٹن, کوئی کبڈی, کوئی یہ جو اسکواش, کسی چیز نہیں. ان کے چلنے سے آپ دیکھ لیں, آپ کو لگتا ہی نہیں اس آدمی نے کبھی زندگی میں کوئی سپورٹ کھیلی ہے کہ نہیں کھیلی. کیونکہ سپورٹس مین جب چلتا ہے اس کی واک میں اور نان سپورٹس مین کی واک میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, اور آپ کو اس کے پوسچر سے پتہ چل جاتا ہے, کیری کرنے سے پتہ چل جاتا ہے. تو ایسے آدمی کے دماغ میں صرف اپنے دوست سوار ہوں, تو جب وہ لے آئے ایسے لوگوں کو جو بکیز ہوں یا بکیوں کے ہاتھوں کھیل رہے ہوں, جن کے باپ بکی ہو یا جن کے تعلقات بکی سے ہوں یا میچ فکسر سے ہوں, اور وہ سارے جو ہیں اس کے ارد گرد دائیں بائیں اوپر نیچے بیٹھے ہوں, تو پھر اس کے فیصلے بھی وہی ہوں گے, کیونکہ وہ تو ان گڈ انٹینٹ ان کے کہنے پہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس نے تو کرکٹ کو دیکھا نہیں, اسی کو دیکھا ہے اس نے, اس کرکٹر کو جو اس کو چابی گھما رہا ہے. یاد کریں انڈیا میں ورلڈ کپ ہوا تھا تو اس سے پہلے میں نے سایہ کارپوریشن کا بھانڈا پھوڑا تھا, اور میں نے کہا تھا انضمام الحق وغیرہ, یہ بابر اعظم اور یہ سارے جو ہیں, رضوان وغیرہ, یہ آپ کو نیچا دکھائیں گے. اور دکھایا انہوں نے, اور بار بار دکھایا. کبھی امریکہ سے ہار جاتے ہیں جو زندگی میں پہلا میچ کھیل رہا ہے. اور یہ انضمام وغیرہ کی ٹیم کیسی تھی, یہ تو آئرلینڈ سے بھی ہارے ہوئے ہیں. اس ٹیم میں یا ٹیلر تھے یا ویلڈر تھے, اس میں تو ریگولر پلیئر بھی نہیں تھے. وہ کبھی کبھی ویکینڈ پہ آ کے میچ کھیلتے تھے اپنا آئرلینڈ میں, اور وہ بھی چند ایک ویکینڈز پہ, کیونکہ باقی تو اتنی سردی ہوتی ہے وہاں پہ کہ کھیل ہی نہیں جا سکتی گیم. تو وہ تو 2-3 مہینے کھیلنے والے اور ویکینڈ کرکٹ کھیلنے والے تھے, وہ آئے اور انضمام وغیرہ کی ٹیم کو بری طرح مار گئے. شرم آئی باب وولمر کو, آئی, وہ بیچارہ دل کے دورہ پڑنے سے مر گیا. اس کو تو نہیں شرم آئی, یہ تو آگے بیٹھ کے اللہ کا حکم تھا, اللہ نے یہ کر دیا, تمہیں کھیلنے کے لیے بھیجا تھا ہم نے. مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتا ہے. یہ تو ہم نے پڑھا ہے نا, زندگی بھر ہم نے پڑھا ہے یہ مقولہ. اور اب وہ آ گیا, وہ دبئی بیس کمپنی, وہ جو ایک امریکن کی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے اس کا نام, کہ جس کا ساری کرکٹرز یا داڑھی رکھنے والے, تبلیغ کرنے والے لوگ جو تھے, یہ سود کے اوپر اس کو 50-50 کروڑ 100 کروڑ دے رہے تھے کہ ڈبل کر دو اس کو. یعنی سود وہ لعنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو میرے خلاف گناہ ہے اور اس کو سزا میں نے دینی ہے, تم نے نہیں دینی زمین پہ. یعنی زنا ہو, قتل ہو, شراب, ہر چیز کی سزا جو ہے دنیا میں ملے گی, سود کی نہیں ملے گی, وہ اللہ نے خود دینی ہے. تو یہ تو وہ لیتے ہیں بے شرم لوگ, اور پھر ان کے لیے وہ تبلیغی جماعت والے کچھ ہیں ٹوں ٹوں کرنے والے, وہ بولنا بھی شروع ہو جاتے ہیں. لیکن کل کے میچ نے
آپ کو بیسیکلی میری بات کی تائید کر دی ہوگی جو میں آپ کو 3-4 سال سے کہہ رہا ہوں، اور آپ کو میری باتیں بری لگتی ہیں کہ نہیں ہے پاکستان میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے بچوں کو دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ میرا بچہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے، اس کو موقع مل جائے. نہیں، آپ کا بچہ بھی ٹیلنٹڈ. جو ٹیلنٹ ہوتا ہے نا وہ نظر آتا ہے، جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ پھر دنیا مانتی ہے، اور اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا. نہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ ہے، نہ ہمارے ملک میں کوچنگ ہے، نہ ہمارے ملک میں انفراسٹرکچر ہے، نہ ہمارے ملک میں کوئی پلے گراؤنڈ ہے، نہ ہمارے ملک میں کوئی انوائرمنٹ ہے کہ جس کے اندر ہم اپنے پلیئرز کو فلرش کروائیں یا ان کو بنائیں. ہم نے پی ایس ایل میں پی ایس ایل کیا ہے؟ پی ایس ایل علی ترین کی باتیں سن لیں، آپ کے تو سارے میچز ہی فکسڈ ہیں. آئی پی ایل کی طرح آئی پی ایل کیا ہے؟ وہ بھی فکسڈ ہے. آپ جب تک ان پلیئرز کے اوپر لیگ کھیلنا ان کے اوپر بند نہیں کرتے کہ کسی قسم کی لیگ نہ کھیل سکے، نو لیگ ایٹ آل، کسی انڈورسمنٹ میں نہیں آ سکتے، کسی ایڈ میں نہیں آ سکتے، کسی جگہ یہ جا کے انویسٹ نہیں کر سکتے، تب آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنے پانی میں. پھر یہ کھیلیں گے، پھر یہ اپنی جان بچانے کو کھیلیں گے. کمال یہ ہے کہ فخر زمان جیسا آدمی جو ہے وہ بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے، فہیم اشرف جو ہے وہ اندر کھیل رہا ہے. اور فہیم اشرف 7 بالرز کو آزمایا ہے. کل کپتان نے فہیم اشرف جس کو ایز اے بالر لے کے گئے تھے کہ یہ ہمارا اسٹرائک بالر ہے، اس کو آزمایا ہی نہیں، اسے اوور ہی نہیں کرائی. تو بھائی لے کے کیوں گئے تھے اس کو؟ تمہارے پاس 3 کے بعد بیٹسمین نہیں آ رہے تھے کوئی. ٹھیک ہے نا. اب فیلڈنگ کو چھوڑ دیں، فیلڈنگ میں تو جو ہوا وہ تو ہم ساری عمر ہی دیکھتے رہے ہیں اپنے ملک کی فیلڈنگ کو اس طرح سے. بالنگ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اسپنر کرا رہے ہوں وائٹ بال کرا دیں، اسپنر کرا رہے ہوں نو بال کرا دیں، اسپنر کرا رہے ہوں وکٹ ٹو وکٹ نہ کرا سکے. اچھا پھر وہ جس کو ہم نے سیکرٹ ویپن کے طور پہ پیش کیا، اور پورا پاکستان کا میڈیا اور انڈین میڈیا جو ہے وہ اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے گھنٹے پروگرامنگ کر چکا عثمان کے اوپر کہ رک کے آتا ہے، لیگل ہے ان لیگل ہے. وہ بھائی جان عثمان نے کتنا کو خوف طاری کر دیا تھا. آپ ان کو لے کے ہی نہیں آئے پہلے، یعنی ان کو اتنا لیٹ لانے کی کیا وجہ تھی؟ اگر واقعی وہ آپ کا سیکرٹ ویپن تھا، اور بظاہر تو اس نے ایک وکٹ بھی لی وہاں پہ، تو آپ اس کو پہلے کیوں نہیں لے کے آ رہے تھے؟ شاید وہ زیادہ لے لیتا، شاید وہ جو ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین ان کا آیا ہوا تھا. اور بائی دا وے وہ سلاگ بھی کر رہا تھا اور بیٹنگ شاٹس ہی مار رہا تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ دڑے باز تھا صرف، تو وہ پراپر بیٹنگ شاٹس مار رہا تھا. اور مجھے تو پہلے میں نے سر پکڑ کے بیٹھ گیا جب میری ٹیم نے مجھے بتایا کہ ٹاس جیت کے ہم بالنگ کر رہے ہیں. میں نے کہا لو جی بس بڑھ گئے، ادھر ہی بڑھ گئے. لیکن اس کے بعد میں نے ایک جو لمحہ دیکھا، ابھی میں نے اسکرین پہ شارٹس دیکھے، پی ٹی وی پہ میں میچ دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا محسن نقوی بیٹھے. میں کہا یار یہ تو میچ ہی بڑھ گیا بالکل. جس جگہ محسن نقوی جاتا ہے میچ دیکھنے، وہ میچ ہم تیس و نیس ہو جاتا ہے. اور محسن نقوی کو ہٹا نہیں سکتا کوئی. دنیا میں سب سے بری پرفارمنسز دینے کے باوجود اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، اور آپ کو پتا ہے اس کی وجہ. مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے میرٹ اور ڈی میرٹ کی باتیں کرنے والا یہ ٹیم جو ہے، خود وزیر اعظم شہباز شریف ہر وقت میرٹ کی باتیں کرتے ہیں، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف کی ہمت نہیں ہے کہ محسن نقوی کو پی سی بی کے عہدے سے ہٹا دیں. کیوں؟ پتہ نہیں انہوں نے لگایا بھی ہے کہ نہیں. شاید ان کو آرڈر چلا ہے لیکن مرضی تو نہیں. اور رانا ثناءاللہ نے کہا تھا نا کہ اس کی مہربانی ہے کہ وزیر اعظم نہیں بن گیا. تب آپ سوچیں کہ کس لیول کے سفارشی اس ملک کو تباہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اس ملک کے اداروں کو تباہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. اور ایک محسن نقوی تو ہمیں نظر آتا ہے نا کرکٹ کی وجہ سے. بہت جگہوں پہ ایسے نقوی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے محسن ہی ہیں جو ہمیں تباہیوں سے دو چار کر رہے ہیں. اور کچھ کہہ دو تو بس آپ غصہ یہاں پہ چڑھا ہوا ہے. تو پھر ایف آئی اے ایکٹیو ہے، پھر پولیس ایکٹیو ہے، تو انٹیریئر منسٹری ایکٹیو ہے. آپ کے لیے تمام مشکلیں ہیں، کر لیں. تو پتہ ہے ان کو میرا بھی، میں تو نہیں چپ ہوتا. لیکن اگر آپ نے اس ٹیم کو بہتر کرنا ہے تو آپ پہلے محسن نقوی کو فارغ نہیں کریں، اس کو ٹرمینیٹ کریں. اور اس کی تمام پچھلے 1.5 سال کے اندر جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے. اسٹیڈیم بلڈنگ کے لیے کسی کا ٹینڈر نہیں ہوا، کسی کا ٹھیکہ نہیں دیا گیا، صرف اس لیے کہ جی میں نے اس کو دے دیا تو اب یہ کافی نہیں ہے. پہلی بات ان سب کی چیکنگ ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جتنے پی سی بی کے مینجمنٹ کے ٹاپ لوگ ہیں جو 20 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ براجمان ہو کے 15 سال سے، ان سب کو فارغ ہونا چاہیے. نئے لوگ آنے چاہیے. پی سی بی شوڈ بی ہیڈڈ بائی پیپل ہو انڈرسٹینڈ دا اسپورٹ، ہو انڈرسٹینڈ دا گیم.
آپ ظہیر عباس کو لے آئیں, آپ محسن حسن خان کو لے آئیں, آپ مدثر نظر کو لے آئیں, آپ کسی ایسے بندے کو لے آئیں who understands دی اسپورٹ اٹ سیلف. آپ پھر کیونکہ اور آپ کو کم از کم 10-12 ایسے لوگ لانے پڑیں گے, ایک سے نہیں کام چلے گا. آپ کو اپنا کلب انفراسٹرکچر ریکریٹ کرنا پڑے گا, آپ کو اسکول لیول پہ, گراس روٹ لیول پہ اس گیم کو شروع کرنا پڑے گا. بورڈ کو پیسے دینے پڑیں گے اسکولوں کو کہ اپنی اپنی گراؤنڈز لو, ہم تمہیں سپورٹ کرتے ہیں, اور پھر وہاں پہ گیم ہو. آپ کو لیگز اپنی ریوائیو کرنی پڑیں گی, آپ کو قائد اعظم ٹرافی ہو, آپ کو کوئی اور لیگ ہو اس طرح کی, آپ کو ساروں کو ایکٹیولی ریوائیو کرنا پڑے گا. اور جون میں نہیں کھیلتا وہ آپ کی نیشنل ٹیم میں نہیں آئے گا. یہ تھوڑی ہے کہ میں نے ادھر نہیں کھیلنا, میں تو باہر کھیلوں گا اور پھر میں نیشنل ٹیم کی سلیکشن کے وقت میں آ جاؤں 1 مہینے کا کیمپ اٹینڈ کرنے کے لیے. اس وقت نہ گلے والی ہڈی ہے, نہ اگلی جائے نہ نگلی جائے. اور پھر آپ کی جو ہے نا وہ نیشنل اکیڈمی جو ہے وہ ایکٹیو ہوگی اور وہ کرے گی. ابھی آپ کا سسٹم ایسا ہے, شہروں کے بیچ میں میچ ہوتا ہے. فرض کریں کوہاٹ کی ٹیم میں ایک بہت اچھا بالر ہے, کوہاٹ کی ٹیم میں بڑا اچھا بالر ہے, ورلڈ کلاس بالر ہو سکتا ہے وہ ود پراپر کوچنگ اینڈ ٹریننگ, لیکن وہ بنو کی ٹیم سے ہار جاتے ہیں, بنو کی ٹیم پشاور کی ٹیم سے ہار جاتی ہے, پشاور کی ٹیم لاہور کی ٹیم سے ہار جاتی ہے, تو وہ لڑکے اوپر ہی نہیں آتے. ان کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. ہمارے سلیکٹرز ہیں یہ ملک بھر تھوڑی جاتے ہیں, ٹی اے لے لیتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے اپنا ہاں جی بال کراؤ جی, میں نے دیکھا ہے اس کو بال کرتے ہوئے, 3 بالیں کروائیں اس سے اور اس کو ریجیکٹ کر دیا. یہی بلے بازوں کا ہے. آپ دیکھیں کیپر ہی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی. آپ کے پاس پرابلم یہ ہے کہ آپ ایک سائم ایوب پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں, اگر اس نے سکور نہیں کیا تو بڑھ گئے. بابر اعظم خدا کے لیے اس چڑیل سے تو چھڑوا دیں. یہ 300 میچز کے بعد ایک میچ میں سکور کرتا ہے, 3 سال کے بعد ایک میچ میں سکور کرتا ہے, پھر ہمارے سروں پہ سوار رہتا ہے. یہ کور ڈرائیو کیسی ماری, یہ میں نے فلک کیسا کیا, اور پھر اس کے 10-12 پالے ہوئے ٹرولز ہیں نا وہ سوشل میڈیا پہ شروع ہو جاتے ہیں کہ وراٹ کوہلی, بابر اعظم, وراٹ کوہلی. کیا حیثیت ہے تمہاری کوہلی کے آگے؟ کوہلی از اے میچ ونر. کوہلی is a world class player. I mean, you might be a good player, but you are not a match winner. And in the end, my compliments to the Indian team. میں آپ سے اگری نہیں کرتا, آپ نے گھٹیا حرکت کی ہے, آپ نے انتہائی گھٹیا حرکت کی ہے کہ آپ نے ہاتھ نہیں ملایا, کیونکہ اٹ از اے جینٹلمین اسپورٹ اور دنیا کی تاریخ میں یہ دوسری باری ہو رہا ہے ایسا. تو کرکٹ از ناٹ سپوز ٹو بی یوز فار پالیٹکس. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, Indian team played much better than us. They batted well, they bowled well, they fielded well, and they had a better captain. So, well done India. You deserve to win. مجھے یہ ماننے میں اعتراض نہیں ہے. مجھے یہ میں مانوں گا کہ تم اتنی اچھی طرح نہیں جیتے جتنی اچھی طرح ہمارے پلیئرز ہارے ہیں. کیونکہ اگر یہ کھیل کے ہارتے تو مجھے دکھ نہیں تھا. یہ تو بغیر کھیلے ہار گئے. پہلی گیند سے نظر آ رہا تھا کہ کتنے پریشر میں ہیں. آپ اگری کرتے ہیں تو مجھے اپنی رائے دیجیے گا, کامنٹس میں بتائیے گا کس جگہ سے آپ میں دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری آواز کہاں کہاں جا رہی ہے. اللہ حافظ.